بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں لیکچرر پروین عابد آپ سے مخاطب ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے بخیر و عافیت ہوں گے اور طلب علم کے جذبے سے سرشار اصول علم کے لیے کمر بستہ۔ ہمارا آج کا لیکچر جماعت دام کی اردو سلیس کے حصہ نظم سے دوسری نظم ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شاعر سردار احمد خان بہزاد لکھنوی ہیں اور صنف ادب ہے نعت۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مقاصد تدریس، پھر مختصر احوال شاعر کا اور اس کے بعد باقاعدہ تشریح کا آغاز۔ مقاصد تدریس۔ عزیز طلباء و طالبات، جب آپ اس لیکچر کو بغور سماعت فرمائیں گے تو آپ اس قابل ہوں گے کہ سردار احمد خان بہزاد لکھنوی کی شخصیت اور ان کے طرز تحریر کے مختلف پہلوؤں سے آگاہ ہو سکیں، نظم میں موجود مرکبات، ردیف اور قافیہ کی نشاندہی کرنے کے اہل ہوں گے، لغت کا استعمال کرتے ہوئے الفاظ کے معنی لکھنے کے قابل ہوں گے اور نظم کو مد نظر رکھتے ہوئے اشعار کی تشریح لکھنے کے اہل ہوں گے۔ علاوہ ازیں نظم کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے معروضی اور موضوعی سوالات حل کرنے کے قابل ہوں گے۔ اہم نکات شاعر کے حوالے سے۔ حرف تعارف۔ اصل نام سردار احمد خان بہزاد تخلص لکھتے ہیں۔ 1900 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے، اس نسبت سے لکھنوی کہلائے۔ ابتدائی تعلیم کلکتہ اور علی گڑھ سے حاصل کی۔ 9 سال کی عمر سے شاعری کا آغاز کیا۔ نعت اور غزل کے ممتاز قادر الکلام شعراء میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ 1940 میں آپ نے آل انڈیا ریڈیو سے اپنی نظم پڑھی جو بہت ہی مشہور ہے اور زبان زد عام ہے اور بہت سے گلوکاروں نے اس نظم کو گایا بھی ہے۔ اس کے اشعار دو میں پڑھتی ہوں۔ اے جذبہ دل گر میں چاہوں، ہر چیز مقابل آ جائے، منزل کے لیے 2 گام چلوں اور سامنے منزل آ جائے۔ پاکستان کے قیام کے بعد 1950 میں آپ کراچی آ گئے اور یہیں پر مستقل سکونت اختیار کی۔ ریڈیو پاکستان میں ملازمت اختیار کی اور 1974 کو آپ نے کراچی میں ہی وفات پائی۔ طرز تحریر کی خصوصیات۔ آپ کا کلام زبان و بیان کی خوبیوں اور فکر و خیال کی رعنائیوں کا بہترین مجموعہ ہے۔ آپ نے زیادہ تر سادہ اور سلیس زبان میں اپنے کلام کو تحریر کیا، کہیں کہیں مرکبات کا استعمال بھی نظر آتا ہے۔ تصانیف: نقش بہزاد، موج نور، کیف و سرور، نغمہ نور، نعت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وغیرہ ہیں۔ اشعار کی تشریح۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہم نعت شریف پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہاں ایک اور معاملہ بھی ہے۔ یاد رکھیے، پڑھنے اور امتحانی نقطہ نظر کے علاوہ اس بات کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے کہ یہ بڑے تقدس کا معاملہ ہے۔ ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرنے جا رہے ہیں اور ان سے اپنی محبت کا اظہار بھی۔ لہٰذا جب آپ اس لیکچر کو سماعت فرمائیں تو میری درخواست ہے کہ جہاں جہاں نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی مبارک آئے، آپ پر لازم ہے کہ آپ ضرور درود شریف پڑھیے۔ پہلا شعر ہم پڑھتے ہیں۔ پہلا شعر ہے: مدینے کے ماہ کمال اللہ اللہ، ہر ایک شے میں عکس جمال اللہ اللہ۔ یاد رکھیے، یہ اسناد کا مطلع ہے۔ کسی بھی کلام کا وہ پہلا شعر کہ جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوں، وہ اس کلام کا مطلع کہلاتا ہے۔ مطلع سے مراد ہے طلوع ہونے کی جگہ یا آغاز۔ اس شعر کے ہم مشکل الفاظ کے معنی لغت کی صورت میں آپ کے سامنے ہیں۔ ماہ کمال، مکمل چاند یا 14ویں کا چاند، ہر ایک شے مراد ہر چیز، عکس جمال حسن و خوبصورتی کا سایہ مبارک۔ اس شعر میں شاعر بہزاد لکھنوی اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کے وہ روشن، مکمل اور 14ویں کے چاند ہیں
کہ جن کا نور مبارک پورے مدینے کی فضا، زمین، ہر ذرے میں چھایا ہوا ہے۔ دیکھیں مدینہ شہر کو نام جو مدینہ، یثرب پہلے نام تھا، مدینہ نام ہی آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ملا نا۔ تو یہاں پر شاعر بھی اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ مدینہ کی پوری فضا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ 14ویں کے چاند کی طرح خوبصورت اور پر نور ہیں، تو آپ کے نور سے پورا مدینہ منور ہے۔ اور پھر بہزاد کہتے ہیں کہ اس حسن مبارک کی میں کیا تعریف کروں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن مبارک اور خوبصورتی مبارک کی میں کیا تعریف کروں۔ ہر چیز میں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی پرچھائیاں نظر آتی ہیں۔ مدینہ کیا، پوری دنیا، پوری کائنات میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی خوبصورتی کا سایہ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ اور بہزاد کہتے ہیں کہ میرا قلم کیا، میری سیاہی کیا، میرے صفحے کیا، میری کتاب کیا، میرا لکھنا کیا، میرے الفاظ کیا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن مبارک کو بیان کر سکے۔ بس میں اتنا کہتا ہوں کہ پورے عالم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن مبارک کا سایہ چھایا ہوا ہے۔ حوالے کا شعر، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ دوسرا شعر، مثال آپ کی دونوں عالم میں کیا ہو، کہ ہر بات ہے بے مثال اللہ اللہ۔ بہت خوبصورت اس شعر کی لغت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ دونوں عالم یعنی دونوں جہاں، دنیا اور آخرت دونوں جہاں، بے مثال بے نظیر، جس کی کوئی مثال نہ ہو، جو بے مثل ہو، بے نظیر ہو۔ یہاں پر بھی بہزاد لکھنوی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس تمام عالم پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہ کوئی آیا ہے نہ آئے گا، کسی کی کوئی ہمت یا جرت ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزمان ہیں، اس زمانے کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کبھی کوئی نہیں آئے گا۔ نبوت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ لاسانی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت، آپ کا اسوہ کامل بھی لاجواب ہے اور بے نظیر ہے۔ وہ ایسا ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کامل ہر انسان کے لیے، صرف مسلمان ہی نہیں تمام انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ ایسا راستہ ہے کہ جس پر چل کر انسان اپنے دونوں جہاں سنوار سکتا ہے، یہ دنیا بھی اور وہ دنیا بھی، یعنی دنیا بھی اور عقبہ بھی، آخرت یعنی جسے کہتے ہیں۔ ہم دنیا اور آخرت دونوں صرف اور صرف اپنی ایک ہی نقطے کے گرد گھوم کر سنوار سکتے ہیں، اور وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کامل، جو قرآن کی ہو بہو تفسیر ہے۔ بہت خوبصورت بہزاد لکھنوی نے شعر بتایا، اور نظم بہت پیاری نعت شریف لکھی، اور دوسرا شعر بھی بہت خوبصورت حوالے کا شعر ہے۔ بحر سخاوت کان مروت آیا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، مالک جنت قاسم کوثر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرا شعر، نظر میں مدینہ ہے دل میں مدینہ، بڑے لطف کا ہے یہ حال اللہ اللہ۔ ہر لغت، لطف، سرور، کیف، حال، کیفیت۔ دیکھیں یہاں پر بہزاد لکھنوی نے اپنی کیفیت کا اظہار کیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب سے میرے دل میں شہر مدینہ بسا ہے، جب سے میں نے مدینہ شہر کو دیکھا ہے، میری نظروں میں مدینہ شہر بسا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ پیارا شہر۔ تو اپنی عقیدت و محبت کا احترام کس طرح کر رہے ہیں کہ اپنے حال دل کو بیان کر رہے ہیں، اپنی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں
کہ میری یہ کیفیت ہے، میری یہ حالت ہے کہ میری سوچ اور تمنا صرف اور صرف محور مدینہ ہے، مدینے کے ارد گرد گھومتی ہے۔ میری سوچ جو ہے وہ وہاں تک پہنچ کر اس سے آگے میں کچھ بھی مجھے نظر نہیں آتا، اور اسی حالت میں مجھے بڑا سرور، بڑی کیف کی سی حالت محسوس ہوتی ہے، بڑا لطف آتا ہے، اور یہ وہ تصور ہے جو مجھے ہر لمحہ ہر دم سکون میسر کرتا ہے، سکون بخشتا ہے، کیونکہ مدینے کے تصور میں دراصل خیال کیا ہے ان کا کہ مدینے کے تصور میں دراصل محبوب یعنی آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرکیف پر نور تصور ان کے دل کی کیفیت پر ہر لمحہ ہر گھڑی چھایا ہوا ہے اور انہیں سرور بخشتا ہے۔ حوالے کا شعر: نعت لکھتا رہوں، نعت پڑھتا رہوں، آنکھ پرنم رہے، دل مچلتا رہے۔ چوتھا شعر: ہر ایک شے میں پاتا ہوں رنگ محبت، ہے طیبہ کا جب سے خیال، اللہ اللہ۔ رنگ محبت، محبت کا رنگ اور محبت کا روپ۔ طیبہ مدینہ منورہ کا پرانا نام مدینہ منورہ کا طیبہ ہے۔ اسلام سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں جانے سے پہلے یثرب، پھر طیبہ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے مدینہ منورہ ہو گیا۔ تو یہاں پر بھی شاعر نے اپنی دلی کیفیت کا اظہار کیا ہے، دل کی حالت کو بیان کر رہے ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے دل کی یہ حالت ہے، یہ کیفیت ہے کہ میں ہر ایک شے میں مدینے کا تصور اور خیال دیکھتا ہوں۔ میری ہر محبت جو ہے وہ مدینے کے تصور اور خیال کے ارد گرد گھومتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب سے میں نے طیبہ کا خیال پالا ہے، جب سے مدینہ منورہ کا خیال میرے دل میں آیا ہے، تب سے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار اس طرح کر رہے ہیں نا مدینہ منورہ سے۔ مدینہ منورہ کے ساتھ ان کی سوچ، ان کا دل اس شہر کی محبت میں بسا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک تشریف فرما ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس وقت سے میری یہ حالت ہے، جب سے میں مدینہ منورہ گیا وہاں پر میں نے، کیونکہ انہوں نے بہت سے عمرے کیے، حج کیے، اور ان کا دل جو ہے وہ مدینہ منورہ کی فضاؤں میں ہی گم رہتا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ میری سوچ اور دل اس وقت سے مدینہ میری سوچ اور دل میں بسا ہوا ہے، اور میری حالت یا کیفیت یہ ہے کہ ہر چیز میں مجھے طیبہ یعنی مدینہ منورہ کا رنگ اور محبت نظر آتی ہے۔ اس پاک شہر سے یہ محبت مجھے دلی سکون بخشتی ہے۔ میرے سکون کا باعث صرف اور صرف طیبہ سے محبت کا ہے، مدینہ منورہ سے محبت جو ہے وہ میری دلی سکون کا باعث ہے۔ حوالے کا شعر ہے کہ جیوں تیرے در پر، مروں تیرے در پر، یہی مجھ کو حسرت، یہی آرزو ہے۔ شعر نمبر 5: تو فعل محمد جو مانگی دعائیں، تو پورا ہوا ہر سوال، اللہ اللہ۔ تو فعل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہر سوال، تمام مرادیں، تمام سوال جو سائل اپنے رب سے کرتا ہے۔ اس شعر میں بھی جو ہے وہ بہزاد لکھنوی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کا اظہار کیسے کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جن کو وسیلہ بنا کر میں نے اللہ پاک سے جس گھڑی، جس لمحہ جو دعا مانگی اور جو بھی سوال کیا، وہ سب کا سب سوال بھی پورے ہوئے، اور وہ ساری دعائیں بھی اللہ پاک نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے میری ساری دعائیں پوری کی، جو میں نے مانگا مجھے سب ملا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جو رب کو بہت محبوب ہیں۔ اس وجہ سے آپ کے وسیلے سے میں نے جب بھی اللہ سے جو بھی مانگا، دستے سوال جب بھی پھیلایا، کبھی خالی نہیں لوٹایا گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر ہم اللہ سے جب بھی جو بھی مانگتے ہیں تو اللہ جو ہے ہمارے سوال کو کبھی رد نہیں کرتے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دونوں جہاں یا تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ تو جب رحمتوں کے وارث وہ ہیں تو پھر سوالی کو کبھی جو ہے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے کوئی دعا مانگتے ہیں تو وہ ساری دعائیں شاعر کے بقول پوری ہوتی ہیں، اور ہمارا بھی اس پر ایمان ہے کہ جب بھی دست سوال پھیلایا اور اللہ کو اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیا تو کبھی میری جھولی خالی نہیں لوٹی، کبھی میرے کے دعا سے کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہیں لوٹائے گئے۔ مماثل شعر فریاد ہے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا تباہی کے قریب آن لگا ہے، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تباہی کے قریب آ چکے ہیں، اب اللہ کے حکم سے آپ ہی ہماری مدد فرمائیے۔ شعر نمبر 6 ہے درود و سلام اس شہد و سرا پر جو ہے آپ اپنی مثال اللہ اللہ، شہد و سرا دونوں جہاں کا بادشاہ، آپ اپنی مثال لاسانی بے مثل بے مثال۔ بہزاد لکھنوی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت و عقیدت کا اظہار کس طرح کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر لاکھوں درود اور لاکھوں سلام پیش کرتے ہوئے بہزاد لکھنوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کی دوسری کوئی مثال نہیں، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے مثل ہیں، لاسانی ہیں، بے نظیر ہیں، آپ نبی آخر الزماں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس قرآن کی تفسیر ہے، اور آپ قرآن و سنت پر عمل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اسوہ کامل ہمارے لیے مثال کے طور پر چھوڑا۔ تو آپ واقعی بے مثال ہیں، لاسانی ہیں، جس کی کوئی مثال نہیں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے مالک ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہر خوبی عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں درود اور لاکھوں سلام۔ آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک نے درود و سلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجنے کا ایک واحد وسیلہ کیا بنایا کہ اسے نماز میں لازم قرار دے دیا گیا۔ جب ہم اتحیات پڑھتے ہیں تو اس وقت آپ کو یاد ہو کہ درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے، تو اس میں بھی سلامتی اور سلام کا اور درود کا سارا ترجمہ ہے۔ تو کیا خوبصورت بات کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے فرشتوں سے کہا کہ تم بھی درود بھیجو، میں بھیجتا ہوں، اور اس کو نماز کا حصہ بھی بنایا، اور ہمیں بھی فرمایا گیا کہ آپ نے جو ہے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں۔ یہاں پر شاعر بہزاد لکھنوی نے بھی اس شعر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر لاکھوں درود اور لاکھوں سلام پیش کرتا ہوں، کیونکہ آپ کی ذات مبارکہ ایسی ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں۔ آپ دونوں جہانوں کے لیے دونوں جہاں کے مالک بھی ہیں اور رحمت للعالمین بھی ہیں، اس دنیا میں بھی ہماری شفاعت اور اس دنیا میں بھی ہماری بخشش کا وسیلہ ہیں۔ بہت پیاری بات اور بہت پیارا وسیلہ۔ اور حوالے کا شعر ہے عرب کے واسطے رحمت، عجم کے واسطے رحمت، وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا لیکن آیا رحمت للعالمین ہو کر۔ 7واں شعر میں بہزاد ہوں مست یاد محمد، مقدر نے بخشا ہے یہ حال اللہ اللہ۔ یاد محمد، اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد مبارک میں ہر دم ہر لمحہ ہر گھڑی مصروف میں مست بے خود، مقدر قسمت تقدیر نصیب۔ تو دیکھیں کتنا خوبصورت مقطع ہے یہ اس کلام کا، ٹھیک ہے، آخری شعر بھی ہے اور مقطع بھی ہے۔ مقطع اس لیے کہ شاعر نے یہاں پر اپنا قلمی نام یعنی تخلص بہزاد استعمال کیا ہے۔ جس بھی شاعری کی صنف کے آخری شعر میں
شاعر اپنا تخلص سے استعمال کریں گے تو وہ اس کلام کا مقطع کہلائے گا۔ مقطع کے معنی ہے قطع کرنا، ختم کرنا، اختتام کرنا۔ یہاں پر بہزاد لکھنوی اس شعر یعنی اس کلام کے اس شعر مقطع میں اپنی کیفیت، اپنی حالت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری عقیدت یہ ہے، وہ خود سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں، اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہ اے بہزاد، میری کیفیت، میری حالت اور میری جو ہے وہ کیفیت اس طرح سے ہے کہ میں ہر لمحہ، ہر گھڑی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصور اور یاد میں اور مدینے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال میں ہر گھڑی، ہر لمحہ مست رہتا ہوں، محو رہتا ہوں، گم رہتا ہوں، اور اس پر مجھے ناز ہے، مجھے فخر ہے، کیونکہ یہ اعزاز میرے رب نے میری تقدیر میں لکھ دیا ہے، لہٰذا میں اپنے آپ کو خوش قسمت تصور کرتا ہوں۔ خوش بختی کی علامت میرے لیے یہی ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں ہر لمحہ، ہر گھڑی محو رہتا ہوں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جو ہے حدیث مبارک، سنت اور قرآن و سنت کی جو تعلیم اسوہ کامل کی صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دی، تو بہزاد اس پر ہر لمحہ، ہر گھڑی عمل پیرا ہوتے تھے۔ ہر لمحہ جو ہے وہ کسی بھی سنت کو نہیں چھوڑتے تھے، اس سنت مبارکہ کو اپناتے ہی بہت خوش ہوتے تھے۔ تو اسوہ کامل پر عمل کرتے ہوئے بہزاد نے اپنی زندگی گزاری، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میں ہر لمحہ، ہر گھڑی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد مبارک میں مست یا محو رہتا ہوں، اور اس پر مجھے ناز ہے، فخر ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں مست رہنا، محو رہنا میرے رب نے میرا مقدر کیا ہے، میرے اللہ نے اس کو میری تقدیر میں، میری قسمت میں لکھ دیا ہے، اور میرے لیے یہ بہت خوش قسمتی کی علامت ہے، اور میرے لیے بہت جو ہے خوش بختی کی علامت بھی ہے، اور میری تقدیر بھی ہے جو بہت خوبصورت رب نے لکھی ہے، اور مجھے اللہ نے توفیق دی ہے کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کامل کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤں اور سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کروں۔ حوالے کا شعر: میرا ذکر یاد محمد، میرا شغل یاد محمد، میرے دونوں عالموں میں ہے انہی کی رونمائی۔ مشقی سوالات۔ عزیز طلبہ و طالبات، یاد رکھیے جب آپ اس پورے لیکچر کو بغور سماعت فرمائیں گے تو ان تمام سوالات کے جواب لکھنے کے اہل ہو جائیں گے۔ پہلا سوال ہے نظم کے اشعار کی تشریح لکھنی ہے۔ دوسرا ہے حمد اور نعت میں کیا فرق ہے، واضح کرنا ہے۔ تیسرا سوال ہے نظم سے ہم کافی الفاظ تحریر کرنے ہیں۔ یاد رکھیے ہم کافی الفاظ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو آواز کے لحاظ سے تو ایک جیسے ہوتے ہیں مگر معنی کے اعتبار سے الگ۔ جیسے نظم کا پہلا شعر ہے اور اس میں ہے کمال اور جمال، اس طرح کے پوری نظم میں سے آپ نے ہم کافی الفاظ تلاش کر کے لکھنے ہیں۔ نظم کا مرکزی خیال تحریر کرنا ہے۔ یاد رکھیے پوری نظم کا ایک ہی مرکزی خیال ہوتا ہے جو اس کے گرد گھومتا ہے، اس کا محور ہوتا ہے۔ اس نعت کا کیا محور ہے کہ شاعر کا تصور اور خیال مدینہ شریف کے ارد گرد گھوم رہا ہے، مدینہ شریف کے تصور میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت و عقیدت کے احترام میں ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجنے پر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کامل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر دونوں جہاں سنوارنے کا ہے۔ اس میں آپ حوالے کے اشعار ڈال سکتے ہیں۔ 7 اشعار میں نے حوالے کے 7 اشعار تحریر کیے ہوئے ہیں۔ ہر شعر کا ایک حوالے کا شعر ہے، ایک مماثل شعر ہے، اس میں سے کوئی بھی ایک شعر آپ مرکزی خیال میں ڈال سکتے ہیں۔ وہ آیت مبارکہ بھی ڈال سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دونوں جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ مماثل شعر یا حوالے کے شعر میں آپ یہ بھی ڈال سکتے ہیں عرب کے واسطے رحمت، عجب کے واسطے رحمت، وہ آیا لیکن آیا رحمت للعالمین بن کر۔ اور اس طرح کے اور بھی میں نے اشعار آپ کو ابھی پڑھ کے سنائے تھے، کوئی بھی آپ شعر لکھ سکتے ہیں۔ سر بسر مہر و محبت، سر بسر صدق و صفا،
سر بسر لطف و عنایت، سر بسر خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شعر بھی آپ مرکزی خیال میں ڈال سکتے ہیں۔ 5واں سوال ہے، نظم اور حوالہ شاعر میں سے آپ نے کم از کم 15 کثیر الانتخابی سوالات تحریر کرنے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ MCQs، یہ آپ کو معلوم ہے آپ کے امتحانی پرچے کا پہلا سوال بھی ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر بخوبی سمجھ آ جائے گا جب آپ اس کو بغور سماعت فرمائیں گے۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حامی و ناصر۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے میرا یہ لیکچر آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا، اور اگر آپ کو مفید لگے تو میری آپ سے درخواست ہے کہ میرے لیکچرز اور چینل کو دیگر طلباء و طالبات کے ساتھ شیئر کریں تاکہ تحصیل علم کا یہ سلسلہ یوں ہی رواں دواں رہیں۔ اور اگر آپ کو اس لیکچر میں کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور ایسے ہی مزید لیکچرز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ لیکچرر پروین عابد اب اجازت چاہتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔